السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث، أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی صلی اللہ عز و جل احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور عبادت کا طریقہ بتایا اور اخلاص کے بغیر کی جانے والی عبادت کو رد کر دیتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اپنی امت کو غلو سے ڈرایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد 27 جمادی الاخرہ 1441 ہجری مطابق 21 فروری 2020 عیسوی دعوت سینٹر کے اس ہفتہ واری کلاس میں یا تعلیمی کلاسز میں ہم شریک ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، الحمدللہ پچھلے کئی ہفتوں سے، بلکہ تقریباً ایک مہینے سے یہاں پر ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں جو ہے بنیادی دینی تعلیم دی جاتی ہے. 3 اہم سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں، اور وہ عقیدہ اور فقہ اور حدیث ہے. ساتھ میں ادب المفرد کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ بھی الحمدللہ چل رہا ہے. تو اسلام کی بنیادی دینی تعلیم، ایک انسان اگر عقیدہ سمجھے، پڑھ لے، سمجھ لے، اور فقہ کو بھی سمجھ لے، حدیثیں بھی اسے سمجھ میں آ جائیں، تو یقیناً ایک اکثر حصہ دین کا اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ بنیادی مواد یا سبجیکٹس ہوتے ہیں جو ایک مسلمان کو اس کے بارے میں ضروری چیزیں جاننا چاہیے. ساتھ میں آداب، اسلامی آداب کا ایک اہم درس ادب المفرد کتاب کی شکل میں بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے
جو مقصد، جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی اور اخلاص عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پہلا گھنٹہ توحید کا ہے، پہلی کلاس جیسا کہ معلوم ہے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے عبادت کس کو کہتے ہیں، یا پچھلی کلاس میں ہم نے توحید کے گھنٹے میں ہم نے پتہ کیا تھا، معلوم کیا تھا کہ عبادت کس کو کہا جاتا ہے۔ آج ایک نیا موضوع ہے، سبب الشرک الغلو فی الصالح۔ آج کا موضوع ہے شرک کا سبب۔ آج کی ٹاپک ہے توحید میں ہماری شرک کا سبب۔ کیا سبب ہے کہ جس سے دنیا میں جو ہے شرک آیا؟ اسباب ہوتے ہیں، کیا سبب رہا وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ شرک کا سبب، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اب تک جو اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے یا قیامت تک جو ہو سکتی ہے، سب سے بڑی نافرمانی اگر کوئی کی گئی یا کی جا رہی ہے وہ ہے شرک۔ سب سے بڑا گناہ، ایسا گناہ کہ جس پر موت ہو جائے تو آدمی برباد ہو جائے، ایسا گناہ جو انسان کو جہنم میں پھینک دیتا ہے ہمیشہ کے لیے، ایسا گناہ کہ جس سے اچھائیاں، نیکیاں قبول نہیں کی جاتی، جو زمین دھرتی کی شانتی کو، زمین کے امن کو، قیامت والا دن، اس دن کے امن کو ختم کرنے والا یا آپ کو اس امن سے دور رکھنے والا جو گناہ ہے وہ ہے شرک۔ بہت خطرناک گناہ، ایسی بیماری جو انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ سب معاف ہوتے ہیں، شرک معاف نہیں ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ معاف نہیں کرتا ہے شرک کرے۔ تو یہ شرک جو اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کر دینے والا، پتہ نہیں کسی چیز سے سب سے زیادہ غصہ کس میں ہوتا ہے، وہ شرک۔ اللہ سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے شرک سے۔ تو کیا وجہ رہی کہ زمین میں یا اولاد آدم میں، بنی آدم میں شرک آیا؟ آپ کو معلوم ہے شرک پہلے تھا نہیں، آیا تو اس کا سبب معلوم کرنا ہے۔ کب آیا یہ بتاتا ہے، چلو میں آپ کو بات آ گئی ہو، قوم نوح یاد رکھیں۔ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے بھائی کس قوم میں شرک شروع ہوا، تو آپ جواب دیجئے قوم نوح۔ کیا مطلب؟ نوح علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کی قوم میں شرک آیا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ان کے درمیان جو زمانہ گزرا وہ 10 صدی۔ کتنے؟ 10 صدی کا مطلب 1000 سال۔ 1000 سال شرک نہیں تھا۔ جب دنیا بنی، انسان پیدا ہوئے، 1000 سال گزر گیا یا گزر گئے، 1000 سال شرک آیا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اور وہ جو شرک آیا وہ چل رہا ہے، چلتے حتیٰ کہ جزیرے عرب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے یہ شرک آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ آیا دنیا میں پھیلتا گیا۔ آج بھی شرک مختلف قسم سے ہوتا ہے، جیسے آپ کو معلوم۔ کیا سبب رہا اگر آپ پوچھیں، جو اصل موضوع ہے، ریزن، سبب، دنیا میں شرک آنے کا سبب کیا رہا، تو اس کا جواب ہے غلو۔ کیا ہے؟ غلو، لمٹ کراس کرنا۔ اب کس چیز میں لمٹ کراس کرنا، کیا مطلب اس کا سمجھتے ہیں۔ غلو کا لفظی معنی کیا ہے؟ حد سے گزرنا۔ اردو میں غلو کا مطلب ہوتا ہے، غلو اردو میں بھی آپ بہت غلو کر رہے ہیں استعمال ہوتا ہے لفظ، اور اس کو اردو میں اگر ہم ایکسپلین کریں، سمجھائیں، تو حد سے آگے بڑھنا، لمٹ کراس کرنا انگلش میں۔ کس چیز کی لمٹ؟ عبادت کی ایک حد ہے۔ حد سمجھ رہے ہیں؟ حد کا مطلب وہ نہیں کہ زیادہ نہیں کرنا، تھوڑا ہی کرنا عبادت، وہ حد نہیں۔ حد کا مطلب تعریف۔ عبادت کس کی کرنا؟ ایک دائرہ ہے، اس میں آپ کو عبادت کرنی ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، جتنی زیادہ کریں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ حد کا مطلب لمٹ ہوتا ہے۔
حد کا مطلب کثرت و قلت نہیں ہے، باؤنڈری یہ زیادہ ہے، لمٹس کے بجائے باؤنڈری ورڈ میرے خیال سے زیادہ ہے۔ حد کا مطلب باؤنڈری ہے، اس کو کراس نہیں کریں گے آپ، اس میں رہ کر جتنا کرنا ہے کیجیے آپ۔ یہ ہے وہ جو حد سے تجاوز کا مطلب اردو میں ہے، حد سے تجاوز، میں اردو سمجھا رہا ہوں آپ کو، حد سے تجاوز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ نہیں کرنا، 10-15 مرتبہ کر سکتے ہیں بس، ایک 10 حد ہے، 11 مرتبہ آپ کریں گے تو حد سے آگے بڑھ گئے آپ، وہ مطلب نہیں ہے یہ حد سے تجاوز۔ تو اس کا مطلب آپ جو ہے جیسے جمعہ کے دن درود پڑھنا ہے تو آپ درود بالکل لمٹ پڑھنا پڑے گا آپ کو، 2 رکعت پڑھنا ہے انسان کو، قرآن پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا قرآن؟ آپ 1 پارے سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، 2 پارے سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، ایسی کوئی لمٹ ہے، وہ لمٹ مراد مطلب نہیں ہے۔ اب انگلش اردو میں سمجھایا جا رہا ہے، لیکن عربی میں غلو کا مطلب ہوتا ہے بھائی یہاں تک، اس کے آگے مت جائیے آپ۔ باؤنڈری، عبادت اللہ کی کرنا ہے، اللہ کا حق ہے، اب کسی اور کی کریں گے تو غلو بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں حد سے آگے بڑھ گئے آپ، حد سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ آپ نے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو ملا دیا، اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی کرنے لگے، اس کو کہتے ہیں لمٹ کراس کرنا، لمٹ، باؤنڈری سے باہر نکلنا، کثرت نہیں۔ سمجھ میں آنا نا، یہ سمجھے آپ۔ چلیے دیکھیے کتاب سے ہم چلتے ہیں، کہتے ہیں معنی الغلو الافراط بالتعظیم بالقول والاعتقاد، غلو کا معنی قول یا اعتقاد، سمجھنا، عقیدہ رکھنا، قول و اعتقاد میں تعظیم کی جو لمٹ ہے اس سے آگے بڑھنا یا زیادہ کرنا، اس کو زیادہ نہیں، آگے بڑھنا، زیادہ بڑھنا قول و اعتقاد میں، یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی لگا دے تو صحیح ہوتا تھا بہرحال، کیونکہ عمل میں بھی غلو ہوتا ہے۔ بہرحال قول و اعتقاد، انہیں قول آپ کو بولنا ہے، جو بولنا ہے وہ بتا دیا گیا کیا کیا بول سکتے ہیں جو عبادت ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں آپ، حد ہے، باؤنڈری ہے، اس کو کراس کر رہے ہیں آپ، لمٹ کراس کر رہے ہیں آپ، تو وہ تجاوز، وہ ہے غلو۔ اعتقاد عقیدہ رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا کیسے، عقیدہ رکھنا بتا دیا گیا آپ کو، اب اس سے آگے بڑھتے ہیں آپ، ایسے عقیدے رکھ رہے ہیں جو نہیں بتائی گئی، نہیں تعلیم دی گئی، اس کو حکم نہیں ملا ہے اس کا، بلکہ الٹا روکا گیا ہے، اب وہ کام کرتے ہیں تو آپ اپنی لمٹ کراس کر رہے ہیں، آپ غلو کر رہے ہیں۔ ہم سمجھیں گے مثال سے، نبیوں کو کیا کہیں گے ہم، رسولوں کو، جتنے پیغمبر آئے ان کے بارے میں ہم کیا بولیں گے کہ وہ اللہ ہیں؟ پیغمبروں کے بارے میں کیا کہیں گے ہم؟ اللہ ہیں یا اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ اللہ کے رسول بولیں گے، اللہ کا بیٹا بولیں گے؟ رسول۔ یہ حد ہے۔ کیوں اللہ کے رسول؟ کیونکہ ہمیں بتایا گیا، خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول ہے، اور یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ اکیلا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ہمیں بتا دیا گیا۔ دوسری چیز یہ بتا دی گئی کہ یہ جو عیسیٰ ہیں یہ اللہ کے رسول نبی ہیں۔ اب آپ یہ نہیں بول رہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا، اس کو بولتے غلو، باؤنڈری سے باہر نہیں گیا۔ آپ کو بتایا کیا گیا، رسول بولا گیا، آپ آگے بڑھ گئے، تجاوز کر گئے، آپ بیٹا بول رہے ہیں، جس پہ پورا ایک مذہب قائم ہے، کرسچینٹی، نصارہ، یہ ہے غلو، یہ قول کا غلو ہے۔ عقیدے کا غلو کیا ہے؟ نفع و نقصان، مثال کے طور پر نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں، کسی چیز میں نفع و نقصان جب اللہ نے نہیں رکھا نہیں ہوتا، یا اولاد دینے والے میں، اور دوسری کلیئر مثال، اولاد اللہ دیتا ہے، یہ عقیدہ آپ کو رکھنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں فلاں بزرگ بھی اپنے کرامات سے اولاد دے سکتے ہیں لوگوں کو، یہ غلو ہو گیا ہے عقیدے میں۔ عقیدہ یہ تھا، یہ باؤنڈری تھی کہ اللہ کے بارے میں آپ کو رکھنا ہے عقیدہ کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، تصرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا سب اللہ ہے۔ آپ دوسری مخلوق میں اس کو تلاش کر رہے ہیں، تلاش نہیں، دوسری مخلوق میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہے، تو یہ اعتقاد کا غلو ہوا آپ کا۔
یا مثال کے طور پر اور ایک غیب ہے، آپ کو بتا دیا کہ بھائی غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، آپ نہیں، پیغمبر بھی، رسول بھی، کیا کہتے ہیں، بزرگ بھی، فلاں بھی غیب جانتے ہیں، یہ غلو ہو گیا آپ کا عقیدے کا. سمجھ گئے؟ دیکھیے مثال سے دیکھیے، آیتوں حدیثوں سے دیکھیے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو ورڈ سمجھ میں آ گیا نا؟ حد سے آگے بڑھنا، باؤنڈری کراس کرنا عبادت میں، ٹھیک ہے، عبادت میں، قول و اعتقاد میں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اہل کتاب کون؟ یہود و نصارہ. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں، تمہیں جو دین دیا گیا ہے نا اس میں غلو مت کرنا. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق بولنا، حق ہی بولنا اللہ کے بارے میں. انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح لقب، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے رسول. وَكَلِمَتُهُ، او اللہ کا کلمہ ہے. القاها الی مریم، جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا. وروح من، اور اس کی طرف سے روح ہے. مطلب اللہ نے کہا کن، ہو جا، وہ ہو گئے پیدا. کلمہ کا مطلب کن، اللہ نے کہا کن، ہو جاؤ، تب پیدا ہو جاؤ، وہ ہو گئے. اور روح اللہ کی طرف سے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی روح کو لے کر جبرائیل السلام آئے اور آ کر مریم علیہ السلام کے جیب میں جو ہے ڈال دیا. جیسے کہ تفسیر ہے اس کی، ان کی طرف سے روح ہے. اب وہ جو ہے جب ڈال دیا، ایک تفسیر ہے، تو وہ جو ہے رحم میں چلے گئی. روح لے کر، روح ہے نا، روح ہے انسانوں کی، مرنے کے بعد لے کے فرشتہ لے کے چلا جاتا ہے روح، تو روح لے کر آئے، ڈال دیے مریم السلام اللہ کے حکم سے مریم السلام کے جیب میں، ایسے جو پہنی ہوئی تھی، تو وہ کدھر گئی؟ رحم میں چلے گئی. روح لے کر آئے تھے عیسیٰ سے، چلے گئے، پریگننٹ ہو گئے ہوں. اس کا مطلب ہے. تو یہاں اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو غلو سے روکا ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ کلاس شارٹ ہوتی ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، پوائنٹس بڑے اہم ہوتے ہیں، توجہ باقی رکھیں گے، مجھے اطمینان ہوگا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، تو جلدی بات جو ہے آگے بڑھے گی. تو یہ جو مختصر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا کہ وہ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں. بیٹا نہیں بولا اللہ نے، لم یلد ولم یولد، اللہ نے بیٹا بنایا بھی نہیں ان کو. لیکن اگر انسان کہے کہ وہ نہیں، وہ بیٹا بھی ہیں یا بیٹا ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ غلو ہو گئے. کیا ہوا؟ غلو، قول میں غلو ہو گئے. وہی یا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو. لوگوں نے غلو کیا. نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے کہا ان کے یہ کیا زمین آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے رضا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے. اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، سب اللہ کے بندے ہیں. جزاک اللہ خیر. سب اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. تو یہ غلو ہے، اور اسی غلو سے اللہ نے ہمیں بھی روکا ہے، جس غلو سے اللہ نے نصارہ کو روکا تھا. ہم جو مسلمان ہیں نا، ہمیں بھی روکا گیا اسی غلو سے. چلیے حدیث میں ام المؤمنین ایک حدیث سن لیجئے غلو کے متعلق. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لما نظر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے موت کا وقت طاری تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا وقت طاری تھا، تو آپ جو ہے اپنے چہرے سے ایک کپڑا تھا اس کو ہٹا رہے تھے. کپڑے کو بھگو کر چہرے پہ ڈالتے تھے، پھر ہٹاتے تھے کپڑا. ٹھیک ہے. تو نبی آپ کی جان نکلنے والی تھی اس وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہی ہے. اس وقت کی ایک کنڈیشن اور اس وقت کی ایک حدیث جو بڑی اہم ترین حدیث ہے اس موضوع سے متعلق، وہ بیان فرماتی ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو رہے تھے، پھر ہوش میں آ رہے تھے، پھر بے ہوش ہو رہے تھے، پھر ہوش میں آ رہے تھے. کپڑا جو ہے اپنے چہرے پر ڈالتے تھے، ہٹاتے تھے، کپڑا ڈالتے تھے. اسی کنڈیشن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعنت اللہ، ہوش میں تھے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى،
اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سمجھ رہے ہیں حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے ہیں یہود و نصارہ پر۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں یہ لوگ، اللہ ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، لعنت بھیج رہے ہیں، اور لعنت بھیج کے کہتے ہیں کہ اتخذوا قبور انبیاء مساجد، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہود و نصارہ نبی کی قبر کے پاس سجدے کرتے تھے۔ اب یہ غلو ہے، کیوں؟ سجدے کی حد کیا ہے؟ تب کس کو کریں گے سجدہ؟ صرف اللہ کو، صرف اللہ کو، جتنے سجدے سارے اللہ کو۔ اگر آپ اللہ کا یہ سجدہ، اللہ کی یہ عبادت اس قسم کی آپ غیر کے لیے، جیسے نبی کے لیے کر رہے ہیں جو یہودیوں نے کیا تھا، نصارہ نے کی، اپنے نبی کی قبر پر سجدے، یہ غلو ہے، یہ کیونکہ باؤنڈری سے نکل گئے۔ حد یہ ہے کہ اللہ کی کرنی ہے عبادت، اللہ تعالیٰ کے جو ہے کے لیے سجدے ہوں گے، آپ سجدے جو ہے غیر کے لیے کر دیں۔ تو جب نبیوں کے لیے، نبیوں کی قبروں کے پاس سجدوں پر لعنت برستی ہے، توجہ دیکھیے، باقی رکھیے، تو بزرگان دین کی قبروں پر کریں گے تو نبی بھائی بزرگ، نبی کے بزرگ ہونے میں کوئی شک ہے؟ سن رہے ہیں یا نہیں آپ لوگ؟ نبیوں کے بزرگ ہونے میں کوئی شک ہے؟ یقین ہے نا، سب کا اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ انبیاء بزرگ تھے۔ لوگوں نے جن لوگوں کو بزرگ کہا ہے اس پر اتفاق ہے۔ کتنے حرام کام کرنے والوں کو لوگوں نے بزرگ بنا دیا۔ مالیگاؤں میں جو ہے ایک آدمی تھا جو بامبے سے مرڈر کر کے آیا تھا، بامبے سے 6-7 خون کیے تھے، بھاگ کے پولیس والوں سے مالیگاؤں پہنچ گیا، قاتل تھا، غنڈا قاتل، اس کو لوگوں نے بزرگ بنا دیا۔ یہ کیا قاتل بزرگ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے نمازی بزرگ کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے والا بزرگ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں بتا رہی ہیں، غور سے سنیے حدیث کو، ہاں، کہ وہ لعنت بھیج رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے یہ حرکت کی، یہ غلو تھا، یہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا۔ اب اچھا، یہ موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کیا مطلب؟ دیکھیے، آپ کب کون سی بات کیوں بولتے ہیں آپ کی بیوی سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ جو آپ کی شریک حیات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں بیان کیا ہے؟ نہیں ایک منٹ، نہیں میں آپ لوگوں سے پوچھ نہیں رہا ہوں، ماشاءاللہ اچھا جواب دیتے ہیں آپ، میں اٹریکشن کے لیے، مطلب آپ توجہ باقی رکھیں، حدیث کیونکہ آگے آ رہی ہے، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك ابرز قبره غیر انه خشی ان يتخذ مسجدا اخرجه الشیخان۔ یہ ہے حدیث جو کمپلیٹ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بتا رہی ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے ہیں اور یہود و نصارہ کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کیوں یہ بیان فرما رہے ہیں؟ تو شریک حیات ان کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں ام المومنین، پیاری ام المومنین عائشہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، یحذر ما صنعوا، ان لوگوں کی حرکت سے اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ نے جو قبروں پر سجدے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اس سے بچو، یہ ڈرانا مقصد تھا ایک، اور ڈرا رہے ہیں اس سے۔ ولولا ذالک، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر نہ ہوتا، اور سے سنیے، ہاں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ ولولا ذالک، ام عائشہ رضی اللہ عنہ، ابھی ختم نہیں ہوئی بات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتی ہیں کہ اگر ڈر نہ ہوتا نبی کو، کس بات کا ڈر؟ کہ کہیں میری قبر کے ساتھ بھی یہی نہ کریں امت، ڈر تھا کہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا لوگوں نے، ٹھیک ہے، ڈرا رہے ہیں امت۔ ولولا ذالک
ابرز قبره غیر انہ خشی ان اتخذ مسجدا. اگر ایسا نہ ہوتا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ظاہر کی جاتی ہے، باہر رکھی جاتی، باہر بنائی جاتی، لیکن آپ ڈر گئے کہ کہیں مسجد نہ بنا، سجدہ گاہ نہ ہو جائے، بنا لے لوگ. اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے. الحمدللہ اللہ نے حفاظت کی، آج تک اللہ حفاظت کر رہا ہے. مجال ہے کسی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھوئے یا پہنچے وہاں تک، قبر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ جزائے خیر دے. پہلے تو اللہ کا شکر، اللہ کا فضل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے، محفوظ تھی، محفوظ ہے. اللہ ایک کے بعد ایک لاتا ہے. الحمدللہ آل سعود ان کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے توفیق دی ہے، یہ جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ الحمدللہ. فجزاہم اللہ خیر الجزا. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے دے کہ باقاعدہ سخت سیکیورٹی ہوتی ہے، کیمرے لگے رہتے ہیں، انتظام ہے. مجال ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو بہت اندر ہے، باہر ایک جالی ہے، اس کو چھونے کی مجال نہیں ہے کسی کی، نہ ہمت ہے نہ کر سکتا ہے. الحمدللہ اللہ حکومت سعودیہ کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے. یہ عظیم کارنامہ ان لوگوں نے انجام دیا ہے. صحیح ہے نا؟ اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتا ہے، دیکھیں اللہ کام لے رہا ہے الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل. ثم فضل الدولہ، فضل اللہ ثم فضل الدولہ السعودیہ. الحمدللہ حکومت السعودیہ الحمدللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، پھر اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کی یہ کوشش ہے. چلیے اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کتاب میں کہ سمجھ میں آئی نا بات کہ قول میں غلو ہوا، عمل میں بھی غلو ہوتا ہے. جیسے جو ہے عبادتیں جو ہے غیر اللہ کی جائیں، جیسے مدد مانگنا ہے. کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے. مدد مانگنا عبادت ہے نا بھائی. استغاثہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے. غوث مدد کو کہتے ہیں، استغاثہ مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا ہے. اچھا اللہ کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بزرگوں سے، گزرے ہوئے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے، پتھر سے، جانوروں سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ غلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے غیب اللہ کے پاس، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے، لیکن ہم سمجھے کہ نہیں اللہ کے سوا فلاں فلاں بھی جو ہے غیب جانتے ہیں، تو یہ غلو ہے. ٹھیک ہے. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دے دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دینی تھی، جو بتانی تھی، وہی کے ذریعے بتا دی. بس جو اللہ نے کہا کہ یہ بتاؤ، قل آپ نے بتا دیا. یا اس کے علاوہ جو بھی مسائل آتے دینی تو وہی کا انتظار کرتے، وہی آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، غیب نہیں معلوم. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی سورہ انعام کی جو آیت میں نے بھی پڑھی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کے چابیاں اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے. دیکھیں واضح کیا مطلب اس کا، لا يعلمها الا هو، تاکید ہے اس میں، کوئی نہیں جانتا غیب سوائے اس کے. مطلب اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا. کیا مطلب بتائیے اس کا؟ پکی کنفرم خبر دی جا رہی ہے آپ کو، شک و شبہ والی بات نہیں. کیا خبر دی جا رہی ہے کہ غیب سوائے، کیا مطلب سوائے؟ مطلب اونلی صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ. لا يعلم الا هو، اللہ یعلم الغیب کا ایسے نہیں، کوئی نہیں ہے میرے سوا. اردو میں بولتے ہیں نا، جملہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو اسلوب ہے عربی گرامر میں جو یہاں ہے. شاید ہم اردو سے اگر سمجھے تو ایسے میرے سوا، باپ اپنے بیٹے سے بول رہا ہے میرے سوا تمہارا خیال کرنے والا بیٹا کون ہو سکتا ہے؟ میرے سوا کون ہے جو تمہارا خیال رکھ سکتا ہے؟ تم میرے بارے میں بات کرو. باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے ایسے، تو یہ ایک اہمیت ہوتی ہے، تاکید، کنفرم. تو ویسے اللہ نے کہا لا يعلمها الا، اس سے بڑھ کر اللہ نے لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے. دوسری آیت سورہ لقمان کی ان اللہ عنده علم الساعہ، مشہور آیت ہے. اس کا ترجمہ خلاصہ یہ یقیناً اللہ کے پاس ہی غیب، یقیناً اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی. جمعہ کو آئے گی یہ معلوم ہے، کون سی جمعہ، کس مہینے کی، کس تاریخ کی. صبح بھی آئے گی یہ معلوم، کون سی صبح، جمعہ کون سی جمعہ، یہ جمعہ، آئندہ جمعہ، یہ جمعہ تو نہیں آئی نا ابھی، کہاں.
مطلب آئے گی ابھی چیزیں ہیں، مطلب آئندہ جمعہ آئے گی، اس کے بعد والے جمعہ آئے گی، 2000 کب یا 3000 یا 4000 نہیں معلوم نا ہمیں. تو یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. خیر اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں، وہ الگ موضوع ہے. ٹھیک ہے. تو ان اللہ عنده علم الساعہ، یقین اللہ کے پاس کیا ہے؟ غیب کی قیامت کا علم ہے. ساعہ قیامت. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش نازل کرتا ہے. بارش نازل کرنے والا کون؟ کب کہاں کتنی بارش نازل کرنا اس کو معلوم. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے، لڑکا لڑکی نہیں معلوم، بستری ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد مادر رحم کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے. کیا بولتے اس کو؟ الٹرا ساؤنڈ بعد میں ہوتا ہے. وہ پہلے مہینے میں الٹرا ساؤنڈ ہوتا؟ بتاؤ کسی کو. فرسٹ منتھ پریگننسی کا بتاؤ، بیٹا ہے بیٹی ہے. مجال ہے کسی ڈاکٹر کی، کسی ٹیکنیک؟ کوئی نہیں. اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو نہیں پتا کہ کل وہ کیا کمانے والا ہے. کل آپ کیا کمانے والے ہو، کل کیا آپ کو رزق دیا جائے گا، نہیں معلوم ہے. آپ ایک امید ہے، ٹھیک ایسے ہوتا ہے نا زندگی میں. تو یہ غیب کی چیز ہے. وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی کو یہ بھی نہیں پتا کس زمین میں وہ مرے گا. حیدرآباد کا آدمی ابو دبئی میں جو ہے اس کو انتقال ہو رہا ہے. آدمی گاؤں کا ہے، شہر کا ہے، اپنی بستی کا، ساری زندگی وہیں رہا، ساری زندگی کبھی گاؤں سے باہر نہیں گیا. اولاد نے چاہا کہ چلو ابا جی کو حج کرائیں، حج کو لے کر آئے، عرفات میں انتقال ہو گیا، یا مینا میں، مکہ میں انتقال ہو گئے، مدینہ میں. سبحان اللہ، کسی کو نہیں پتا کون کہاں مرے گا، کیونکہ یہ غیب ہے. دیکھیے یہ چاروں چیزوں پر غور کیا، بلکہ 5 چیزیں نہیں ہیں. قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، رحم میں کیا ہے، 3، چوتھا کل کیا ہم کمائیں گے، 5واں موت کہاں ہوگی، موت کہاں ہوگی. ان اللہ علیم خبیر، یقین اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، جاننے والا، خبر ہے. اب یہ چیزیں اگر ہم دوسروں میں تلاش کریں، یہ 5 چیزیں نہیں فلاں بزرگ بھی جانتے، تو یہ وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، غلو ہے، یہ جو شرک رہا نیک لوگوں کی زندگی میں غلو کرنے کا. آخر ایک آیت ہے، ایسی بہت ساری آیتیں ہیں. سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. سورہ اعراف کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، کہہ دیجئے. سن رہے ہیں آپ؟ ذرا سنو بھائی. نبی اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا، قل، کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کے بارے میں کسی نفع کسی نقصان کا مالک نہیں. یہ سمجھے؟ میں اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں، نہ نقصان سے بچا سکتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے قل، آپ کہہ دیجیے کہ میں اپنی جان کے لیے کسی فائدے نقصان کا مالک نہیں. ذرا یاد رکھنا، آپ لوگ سمجھیے. ہاں سمجھ رہے؟ آپ اچھی طریقے سے سمجھو. ہاں نہ سمجھا ہے تو محی الدین سے پوچھ لینا. چلو آگے. الا ما شاء، جو اللہ چاہے سوائے، یعنی اللہ فائدہ چاہے فائدہ ہوگا مجھے، اللہ نقصان مجھے نہیں معلوم. میں فائدہ پہنچاؤں نقصان سے بچاؤں نہیں کر سکتا ہوں، اللہ کر سکتا ہے. اور اگر مجھے غیب معلوم ہوتا آگے کیا تو میں بہت سارا خیر جمع کر لیتا، مجھے معمولی سی بھی تکلیف نہیں ہوتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، مطلب نبی کو بھی غیب نہیں معلوم. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا، یہ کیا ہے، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں خیر جمع کر لیتا، اور وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں کیا ہوں، میں ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری، کفر کرنے والوں کے شرک کرنے والوں کے لیے ڈرانے کے لیے میں آیا ہوں. یہ مقصد. غیب مجھے نہیں معلوم، میں اپنے نفس کے لیے مالک نہیں ہوں، تو آپ کے لیے کیسے مالک بن سکتا ہوں؟ میں اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں، تو میں آپ کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ میں اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا ہوں، تو آپ کو کیسے نقصان سے بچا سکتا ہوں؟ نبی سے یہ کہتا ہوں، پھر بزرگان دین اولیاء کہاں ہیں بھائی؟ وہ تو ان کے بعد ہی ہیں نا بھائی، اس درجے کے تو نہیں ہیں وہ. جب یہ نہیں کر سکتے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ معلوم ہوا اللہ کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے،
غیب اللہ جانتا ہے، لہٰذا یہی عقیدہ رکھنا ہے۔ آخری ایک آیت یہاں بتائی گئی ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا، کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور کھلی آیت، سب آیتیں ہیں تین۔ وما یشعرون ایان یبعثون، لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کو کب زندہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ کب ان کی دوبارہ زندگی ہوگی، یہ بھی وہ نہیں جانتے ہیں۔ تو معلوم ہوا دنیا میں جو ہے شرک کا سبب، بڑا سبب جو ہے غلو ہے۔ غلو، اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ دیکھیے، یہ تو آیتیں ہوں گی، یہ مثال انہوں نے دی غیب کو خاص طور سے ذرا زیادہ کوٹ کیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کیا کہتے ہیں حدیثوں کو پڑھیں، صحابہ کے واقعات، تو آپ کو معلوم ہوگا کیسے جو ہے ان لوگوں نے بیان کیا، جیسے عبداللہ بن عباس کے ذریعے قوم نوح میں جو ہے بت تھے، بزرگوں کے انہوں نے بت بنائے تھے، لات منات عزا، بزرگ، ہر قوم میں بزرگ ہوتے ہیں، ان کی قوم میں بھی بزرگ تھے، ان بزرگوں کی جو ہے تعظیم کرنا، تعظیم سمجھتے ہیں بڑا سمجھنا، ادب کرنا، تو ادب تعظیم تو کرنا چاہیے نا بھائی، جو ہم میں سے عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، رشتہ ہے، تعظیم ہے۔ بچے بڑوں کی تعظیم کریں، دیکھو سیدھا بیٹا بیٹا، ایسے ابا ہے نا، وہ ٹیک لگانے کی چیز نہیں ہے، تو تعظیم کرنا چاہیے بڑوں کی، تو یہ تو ہے، لیکن تعظیم کی لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا تعظیم میں ان کو سجدہ کریں گے، ابا کو سجدہ، امی کو سجدہ؟ نہیں بھائی، امی کی عزت کیجیے آپ، لیکن عزت لمٹ ہے، ان کو اللہ کا درجہ مت دیجیے آپ، اللہ تھوڑی، اللہ کو سجدہ کریں گے، سجدہ اللہ کا حق ہے، یہ سجدہ اگر امی کو کرے، ابا کو کرے تو غلط۔ تو تعظیم کی ایک لمٹ ہے، کسی کی عزت کیجیے ایک لمٹ میں کیجیے، حد سے زیادہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، قوم نوح میں شرک آیا، کیسے؟ غلو سے، کہ ان لوگوں نے تعظیم میں بزرگوں کی، شیطان نے کہا دیکھو تمہارے بزرگ لوگ ہیں، اچھا تعظیم کی، پھر ایک نسل گئی، دوسری نسل آئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی، شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو یہ تمہارے ابا کے زمانے کے جو ہے نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، تو دیکھو یاد کرو جا کے ان کو، ذرا ذکر کرو ان کا، یاد کرو، تو یاد اور ذکر ہونے لگا، دیکھو یہ ہمارے ابا کے زمانے کے جو ہے بزرگ ہیں۔ پھر ان کی نسل آئی، تو دادا کا مسئلہ آیا، پھر دادا بن گیا نا وہ، تو دادا کے زمانے کے، تو شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا بھائی ان کے قبروں کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، ان کی قبریں بنائی گئی، قبر ہوتی تھی نا ان کی، تو قبر کے پاس جا کر کھڑے رہو، یاد کرو کہ دیکھو ہمارے دادا کے زمانے کے یہ بزرگ ہیں، بہت بڑے تھے، فلاں تھے، یہ تھے، ان کی مدح تعریفیں۔ پھر اس کے بعد اب جانا، ان کی تصویر بناؤ نا، گھر میں رکھو، تصویر بھی بن گئی، سمجھے؟ سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ غلو کروا رہا ہے، یا غلو کے ذریعے آہستہ آہستہ کفر تک لے جا رہا ہے۔ ابھی عبادت نہیں ہوئی ان کی، ابھی صرف جو ہے بڑے 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 وہاں جا کے ٹھہرنا، ایک تو پختہ ان کی قبریں بنائی گئی، مزار بنائے گئے ان کے، اس کے بعد جو ہے وہاں جا کر ٹھہرنے لگے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کی تصویریں بنانی گئی جو گھروں میں لگائی گئی، پھر علم ختم ہوا، پیڑھی جہالت پھیلتی گئی اور عبادت ہو گئی۔ اب ان کی عبادت کرنے لگے، تصویریں گھروں میں، تصویریں، سمجھ میں آنا، پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ قوم نوح سے سلسلہ چلا تھا تو چلا چلا چلا، آج بھی دیکھیے آپ، تصویر کے سامنے آدمی جھکتا ہے، تصویر سے کہتا ہے مجھے دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری مصیبتیں دور کر دے۔ کس کو بول رہا ہے؟ عجیب، کون ہے؟ وہ سی ای او ہے کمپنی کا، کون ہے؟ بہت بڑا سرجن ہے کنٹری کا۔ عجیب، سرجن مطلب ڈاکٹر بول رہے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر ہے، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، دے دو، پریشانیاں دور کر دو۔ یہ ہے غلو کا انجام، کفر۔ تصویر سنتی ہے، فوٹو، یہ ہاں یہ فوٹو ہے، ہاں پکارو، یہ فوٹو بنائے کون؟ یہ فوٹو سے مانگ رہا ہو، تصویر ہے، لگا کے اس کی عبادت ہے نہیں، تصویروں کی عبادت۔ تو یہ غلو تعظیم میں، تعظیم ٹھیک ہے، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، نیک آدمی ہیں، امام صاحب، خطیب صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، ٹھیک ہے عزت کرو، لیکن لمٹ ہے اس عزت کی، جھکو مت جا کے ان کے سامنے، یا یہ سمجھنا نہیں نہیں اس سے کبھی غلطی نہیں ہوگی، جنتی ہے بھائی، سیدھے جنت میں جائیں گے، یہ غلو سمجھ، غلو
اب کبھی دیکھیے بیڑا کھاتے ہوئے تو مسئلہ ہوگا، ارے یہ کیسے ہوا ایسے؟ غلو، انسان ہے وہ، قاری صاحب بھی انسان ہے، عالم بھی انسان ہے، خطیب بھی انسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال بولنے کا مطلب کیا ہے، یہاں پر غلو سے شرک آیا، یہ یاد رکھ لیجیے آپ، اسی لیے غلو سے روکا گیا ہے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، اس کے بعد ہم دوسرا سبجیکٹ پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جب آپ حج میں تشریف فرما تھے، کنکریاں مار رہے تھے جمرات کو، چھوٹی چھوٹی چنے کے دانے کے برابر، آپ نے فرمایا دیکھو ایسی کنکریاں مارو۔ کنکری مارتے ہیں نا جو حج کیے ہیں ان کو پتا ہے، جمرات کو جس کو لوگ شیطان شیطان بولتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں چھوٹی چھوٹی، اللہ اکبر اللہ، تو ایسی کنکریاں مارو، غلو سے بچو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو نے برباد کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ کنکریاں تھی۔ غلو کیا ہے؟ پتھر چپل مارنا، ایک باؤنڈری، ایک حد بتا دی گئی کہ اتنے، آپ اب کنکری چھوڑ کے چپل مار رہے ہیں، غلو ہے، تو روکا گیا اس طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غلو سے محفوظ رکھے، اللہ شرک سے محفوظ رکھے، اور شرک کی طرف لے جانے والی تمام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔